بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے۔ بقرہ عربی زبان میں بیل کو اور گائے دونوں کو کہتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو بوڑھا نہ ہو اور بالکل جوان بھی نہ ہو، ان دونوں کے درمیان ہو، سو تم اس بات پر عمل کر لو جس کا تم کو حکم کیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے بیان فرما دے کہ اس بیل کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ تیز رنگ کا پیلا بیل ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ ہمارے لیے بیان فرما دے کہ اس بیل کی پوری کیا حقیقت ہے، بے شک بیلوں کے بارے میں ہم کو اشتباہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو صحیح سالم ہو، نکما نہ ہو گیا ہو، وہ نہ زمین کو پاڑتا ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو، اس میں ذرا کوئی دبا نہ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اب تم نے ٹھیک طرح بیان کیا ہے، لہٰذا انہوں نے وہ بیل ذبح کر دیا، اور حال یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کو ظاہر فرمائے جس کو تم چھپا رہے ہو، بس ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک حصہ اس میں مارو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ واقعہ کی تفسیر کی کتابوں میں کئی طرح سے لکھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی اور مالدار بہت زیادہ تھا، اور اس کے بھائی کے لڑکے تنگ دست تھے اور ان کو چچا کی میراث بھی پہنچتی تھی۔ یہ لوگ چچا کی موت کا انتظار کرتے تھے، لیکن اس کی زندگی لمبی ہوتی چلی گئی، لہذا شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کرو، تم اس کے مال کے وارث بھی ہو جاؤ گے اور اس کی دیت خون بہا بھی حاصل کر لو گے۔ جس جگہ کا یہ واقعہ ہے وہاں دو بستیاں تھیں، جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تھا تو جس بستی سے قریب تر ہوتا اس پر دیت ڈال دی جاتی تھی۔ شیطان نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دینا جس میں تمہاری سکونت نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے چچا کو رات کو قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو یہی قاتلین دعوے دار ہو گئے اور اس بستی والوں پر دعویٰ کر دیا جس کے قریب نعش کو ڈال دیا تھا، اور ان سے کہا کہ تمہاری بستی کے دروازے پر ہمارا چچا مقتول ملا ہے، ہم تم سے اس کی دیت ضرور لے کر چھوڑیں گے۔ اس بستی کے لوگ قسم کھانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں قتل کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے، ہم نے شام سے لے کر صبح تک اپنی بستی کا دروازہ ہی نہیں کھولا، لہذا ہمارے ذمہ اس کے قاتل کا الزام لگا دینا صحیح نہیں اور کوئی دیت لازم نہیں۔ پھر جب بنی اسرائیل کو قاتل معلوم نہ ہو سکا تو انہوں نے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دو۔ بات سننے کے ساتھ ہی ان کو چاہیے تھا کوئی بھی ایک بیل ذبح کر کے مقتول پر مار دیتے، لیکن اول تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مذاق اور مخول بتایا۔ کہنے لگے کہ کہاں بیل کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کو مارنا اور کہاں مقتول کا زندہ ہو کر نام بتانا، یہ بے جوڑ بات ہے۔ آپ تو ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان جاہلوں نے یہ نہ سوچا کہ ہمیں اللہ کا نبی ایک بات بتا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں مذاق اور مخول کا وہم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت سے ایسی بات کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک ادنا مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے حکم کو مخول اور ٹھٹھا مذاق بنائے، یہ تو جہالت کی بات ہے۔ پھر اللہ کا نبی کیسے اللہ کی طرف کسی ایسے حکم کی طرف نسبت کر سکتا ہے جو مذاق اور مخول ہو؟ پھر جب بیل ذبح کرنے پر راضی ہو گئے تو طرح طرح کے سوالات کرتے گئے اور ان سوالات کے ذریعے بندشوں اور قیدوں میں بنتے چلے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی بقرہ ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے سختی کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے تکے سوالات کرتے رہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر حکم میں سختی فرما دی۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے جو ہمیں یہ بتا دے کہ وہ بیل کیسا ہے، یعنی اس کی عمر کتنی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ بوڑھا جانور بھی نہ ہو اور بالکل کم عمر بچڑا بھی نہ ہو، ان دونوں کی درمیانی عمر کا ہو، اور فرمایا جو تم کو حکم ہو رہا ہے اس کو کر گزرو۔ لیکن ان لوگوں کو الٹی چڑھی ہوئی تھی۔ پھر سوال اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں اس کا رنگ بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسا بیل ہو جس کا رنگ پیلا خالص گہرا تیز ہو، جس سے دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہوتی ہو۔ ان لوگوں نے پھر سوال اٹھایا کہ ہماری سمجھ میں تو پوری بات نہیں آئی، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں خوب واضح طور پر بتا دے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ بیل بہت سارے ہیں، طرح طرح کے ہیں، ہمیں اشکال ہو رہا ہے کہ کون سا بیل ذبح کرے۔ اب کی مرتبہ بیان ہو جانے پر انشاءاللہ ہم ضرور راہ پا جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو پوری طرح اس بیل کا حال بیان نہ کیا جاتا جس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ بہرحال تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ ایسا بیل نہ ہو جسے کام کاج میں استعمال کر کے نکما کر دیا گیا ہو، یعنی اس نے نہ تو کھیتیوں میں ہل چلایا ہو اور نہ عیاشی کے لیے اسے کنویں سے پانی نکالنے میں استعمال کیا گیا ہو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کا جو رنگ بتایا گیا ہے پورا بیل اسی رنگ کا ہو، اس میں کسی قسم کے دوسرے رنگ کا نشان داغ دبا نہ ہو، اور وہ جانور جسمانی طور پر صحیح سالم ہو، اس کے اعضاء میں کمی اور خرابی نہ ہو، مثلا لنگڑا کانا اندھا نہ ہو۔ جب بیل کے حالات بیان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری طرح ٹھیک اور واضح بات کی ہے، لہذا اب اس قسم کا جانور تلاش کرنے لگے جیسے بیان کیا گیا تھا، اور جو ان کے سوالات کے جوابات کے بعد اپنی خاص صفات کے اعتبار سے متعین ہو چکا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، جو اسرائیلی روایت سے منقول ہے، کہ وہ جانور ان کو بہت زیادہ مہنگا ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ انہی مخصوص صفات کا بیل تلاش کر رہے تھے،
اسی اثناء میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مذکورہ صفات کا بیل تھا۔ اس سے کہا کہ یہ ہمیں بیچ دے۔ یہ لوگ قیمت لگاتے رہے اور وہ قیمت بڑھاتا رہا حتیٰ کہ اس بیل کے وزن کا 10 گنا سونا دینے پر معاملہ طے ہوا۔ چنانچہ وہ سونا اس نے قیمت کے طور پر لے لیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس بیل کی کھال دیناروں سے بڑھ کر دینے پر سودا کیا اور اس بیل کے مالک نے اس قدر دینار لے کر وہ بیل ان کے حوالے کیا۔ بہرحال خدا کر کے وہ لوگ ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے اور اس بیل کو انہوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ ان کا ڈھنگ ایسا تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے اس بقرہ کو خرید کر ذبح کیا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑے کو اس مقتول کے جسم پر مارا۔ وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ فوت ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔